اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 20 اکتوبر 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 30 اکتوبر 2024۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آج بھی بدر کے فوری بعد ہونے والے بعض واقعات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کے قبول اسلام کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو یوں لکھا ہے کہ ان قیدیوں میں جو سریہ بطرف ایس میں پکڑے گئے ابو العاص بن الربیبی تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت ختیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ اس سے قبل وہ جنگ بدر میں بھی قید ہو کر آئے تھے، مگر اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کر آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو مدینہ بھجوا دیں۔ ابو العاص نے اس وعدہ کو تو پورا کر دیا تھا، مگر وہ خود ابھی تک شرک پر قائم تھے۔ جب زید بن حارثہ انہیں قید کر کے مدینہ میں لائے تو رات کا وقت تھا، مگر کسی طرح ابو العاص نے حضرت زینب کو اطلاع بھجوا دی کہ میں اس طرح قید ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں، تم اگر میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ چنانچہ عین اس وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح کی نماز میں مصروف تھے، حضرت زینب نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو کچھ زینب نے کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، مگر مومنوں کی جماعت ایک جان کا حکم رکھتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی کافر کو پناہ دے تو اس کا احترام لازم ہے۔ پھر آپ نے حضرت زینب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، اور جو مال اس مہم میں ابو العاص سے حاصل ہوا تھا وہ اسے لوٹا دیا۔ پھر آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی زینب سے فرمایا، ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، مگر اس کے ساتھ خلوت میں مت ملو، کیونکہ موجودہ حالت میں تمہارا اس کے ساتھ ملنا جائز نہیں ہے۔ چند روز مدینہ میں قیام کر کے ابو العاص مکہ کی طرف واپس چلے گئے، مگر اب ان کا مکہ میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے، جس پر آپ نے حضرت زینب کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب اور ابو العاص کا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھا، مگر پہلی روایت زیادہ مضبوط اور صحیح ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے حضرت ابو العاص کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے ابو العاص کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح لکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن الربی حضرت ختیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ دار یعنی حقیقی بھانجے تھے، اور باوجود مشرک ہونے کے ان کا سلوک اپنی بیوی سے بہت اچھا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی میاں بیوی کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے ابو العاص کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے کہ اس نے میری لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ابو العاص حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں سن 12 ہجری میں فوت ہوئے، مگر ان کی زوجہ محترمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے غزوہ سویق کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب،
فرمایا اس کی تفصیل سیرت خاتم النبیین میں یوں بیان ہوئی ہے کہ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہ لے لے گا کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا اور نہ کبھی اپنے بالوں کو تیل لگائے گا۔ چنانچہ بدر کے 2-3 ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینہ میں ابو سفیان 200 مسلح قریش کی جمعیت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے نکلا اور نجدی راستہ کی طرف سے ہوتا ہوا مدینہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو تو مدینہ سے کچھ فاصلہ پر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی کے پردہ میں چھپتا ہوا یہودی قبیلہ بنو نذیر کے رئیس ہوئی بن اخطب کے مکان پر پہنچا اور اس سے امداد چاہی، مگر چونکہ اس کے دل میں اپنے عہد و پیمان کی کچھ یاد باقی تھی اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا ہمارا عہد ہے، میں نہیں بتا سکتا تمہیں، نہ پناہ دے سکتا ہوں۔ پھر ابو سفیان اسی طرح چھپتا ہوا بنو نذیر کے دوسرے رئیس سلام بن مشکم کے مکان پر گیا اور اس سے مسلمانوں کے خلاف اعانت کا طلبگار ہوا۔ اس بدبخت نے کمال جرت کے ساتھ سارے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر ابو سفیان کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے اپنے پاس رات کو مہمان رکھا اور اس سے مسلمانوں کے حالات کے متعلق مخبری کی۔ صبح ہونے سے قبل ابو سفیان وہاں سے نکلا اور اپنے لشکر میں پہنچ کر اس نے قریش کے ایک دستے کو مدینہ کے قریب عریض کی وادی میں چھاپا مارنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ وہ وادی تھی جہاں ان ایام میں مسلمانوں کے جانور چرا کرتے تھے اور جو مدینہ سے صرف 3 میل پر تھی، اور غالباً اس کا حال ابو سفیان کو سلام بن مشکم سے معلوم ہوا ہوگا۔ جب قریش کا یہ دستہ وادی عریض میں پہنچا تو خوش قسمتی سے اس وقت مسلمانوں کے جانور وہاں موجود نہ تھے، البتہ ایک مسلمان انصاری اور اس کا ایک ساتھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ قریش نے ان دونوں کو پکڑ کر ظالمانہ طور پر قتل کر دیا اور پھر کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا کر اور وہاں کے مکانوں اور جھونپڑیوں کو جلا کر ابو سفیان کی قیامگاہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ابو سفیان نے اس کامیابی کو اپنی قسم کے پورا ہونے کے لیے کافی سمجھ کر لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے حملہ کی اطلاع ہوئی تو آپ صحابہ کی ایک جماعت ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے، مگر چونکہ ابو سفیان اپنی قسم کے ایفا کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایسی سرسمگی کے ساتھ بھاگا کہ مسلمان اس کے لشکر کو پہنچ نہیں سکے اور بالآخر چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس غزوہ کو غزوہ سویق کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان مکہ کو واپس لوٹا تو تعاقب کے خیال کی وجہ سے کچھ تو گھبراہٹ میں اور کچھ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ اپنا سامان رسد جو زیادہ تر سویق یعنی ستو کے تھیلوں پر مشتمل تھا راستہ میں پھینکتا گیا تھا۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کے ضمن میں یوں لکھا ہے کہ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں دوسری اسلامی عید یعنی عید الاضحیٰ شروع ہوئی، جو ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اس عید میں علاوہ نماز کے جو ہر سچے مسلمان کی حقیقی عید ہے، ہر ذی استطاعت مسلمان کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چوپایا جانور قربان کر کے اس کا گوشت اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور ہمسایوں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرے اور خود بھی کھائے۔ چنانچہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد 2 دن تک تمام اسلامی دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور فی سبیل اللہ قربان کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر عملی طور پر اس عظیم الشان قربانی کی یاد زندہ رکھی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے پیش کی، اور جس کی بہترین مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور ہر ایک مسلمان کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے آقا و مالک کی راہ میں اپنی جان اور مال اور اپنی ہر ایک چیز قربان کر دینے کے واسطے تیار رہے۔ یہ عید بھی عید الفطر کی طرح ایک عظیم الشان اسلامی عبادت کی تکمیل پر منائی جاتی ہے، اور وہ عبادت حج ہے۔ سوال نمبر 6،
حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے حضرت فاطمہ کے غلام طلب کرنے پر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے شکایت کی کہ چکی پیسنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی عرصہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، پس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں، لیکن آپ کو گھر پر نہ پایا، اس لیے حضرت عائشہ کو اپنی آمد کی وجہ سے اطلاع دے کر گھر لوٹ آئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی آمد کی اطلاع دی، جس پر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے آپ کو آتے دیکھ کر چاہا کہ اٹھوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ پھر ہم دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی خنکی میرے سینہ پر محسوس ہونے لگی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں جو اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو 34 دفعہ تکبیر کہو اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو، پس یہ تمہارے لیے خادم سے اچھا ہوگا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال کی تقسیم میں ایسے محتاط تھے کہ باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ کو ایک خادم کی ضرورت تھی اور چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی تھی، مگر پھر بھی آپ نے ان کو خادم نہ دیا بلکہ دعا کی تحریک کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ کیا۔ آپ اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ کو خادم دے سکتے تھے، کیونکہ جو اموال تقسیم کے لیے آپ کے پاس آتے تھے وہ بھی صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آتے تھے، اور حضرت علی کا بھی ان میں حق ہو سکتا تھا اور حضرت فاطمہ بھی اس کی حقدار تھیں، لیکن آپ نے احتیاط سے کام لیا اور نہ چاہا کہ ان اموال میں سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے دیں، کیونکہ ممکن تھا کہ اس سے آئندہ لوگ کچھ کا کچھ نتیجہ نکالتے اور بادشاہ اپنے لیے اموال الناس کو جائز سمجھ لیتے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کے بادشاہ، مسلمان بادشاہ، تو پھر بھی جائز ہی سمجھتے ہیں۔ پس احتیاط کے طور پر آپ نے حضرت فاطمہ کو ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو آپ کے پاس اس وقت بغرض تقسیم آئیں کوئی نہ دی۔